بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. محترم حاضرین، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا تذکرہ ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے ارکان کے حوالے سے بار بار آتا ہے. آپ کی شخصیت اس لائق بھی ہے. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. آپ ابراہیم کی ملت، ان کے طریقے کی پیروی کیجئے، یکسو ہو کر، معبودان باطلہ سے ہٹ کر، مائل ہو کر، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بن کر. جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، یہ آپ کا شیوا اور طریقہ تھا، یعنی توحید کو خالص انداز میں اس کے تمام حقوق کے ساتھ اختیار کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں قرآن مجید میں ذکر کی، اور اکثر اس بات کا ذکر کیا ما کان من المشرکین لم یکن من المشرکین. وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ قانت تھے، اللہ کی نعمتوں کے شاکر تھے، اور انہوں نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا. اللہ نے ان کے درجے کو بلند کرتے کرتے انہیں خلت سے نوازا، اپنا خلیل بنایا، انہیں امامت سے نوازا، ابو الانبیاء بنا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی اولاد میں، آپ کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل کے باہر نہیں آیا. تمام انبیاء یا بنی اسرائیل میں آئے، اور ایک حضرت اسماعیل اور آپ کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس لیے کہ آپ کی زندگی کے نقوش ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے. اور انبیاء میں سب سے اونچا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پیغمبر سید المرسلین بنائے گئے، لیکن آپ کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. آپ کو کئی خصوصیات حاصل ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کئی چیزیں شریعت کی ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء کو موقع نہیں ملا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کو حکم دیا کہ جیسے ختنہ کرانا. اور کئی چیزیں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی کو لباس پہنایا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں وارد ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو، سیرت کو، آپ کی توحید اور ملت کی نمونے ہونے کو ساری دنیا کے سامنے نمونہ بنا دیا، اور یہ تعلیم دی کہ آپ کی شخصیت کو یاد رکھا جائے. گویا ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو، ان کے واقعات کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا. یہ فطری طور سے انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اسوہ، نمونہ اور ایک مثال چاہتا ہے، جس کو دیکھ کر اسے تحریک ملے، اس کے پیچھے چلنے کا جذبہ ہو. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت ساری دنیا کے لیے نمونہ، کامل نمونہ بنایا. لیکن خود حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے واسطے سے امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھا جائے. قربانی، ارکان اور مناسک حج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آپ کے واقعات اور معاملات کا تذکرہ ہے، جس میں سے ایک یہ پوری سورہ ہے جس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. اس میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ معاملات کا، دعاؤں کا اور آپ کے کچھ کارناموں کا تذکرہ ہے. یہ میں نے گویا ایک طریقے سے اس سورہ کے وجہ تسمیہ کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے،
ہاں ایک نمونہ تھے تبلیغ میں بھی، توحید میں بھی، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے سلسلے میں بھی، لہٰذا پوری دنیا کے لیے آپ ایک نمونہ ہیں۔ اور آپ کے بعد یہ بھی ایک اہم اور حیرت انگیز بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو آپ کی حیات طیبہ میں سامنے تھے، یہود، نصارہ، مشرکین، تینوں ہی قومیں ایسی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتی تھی اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی تھی۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، ان کی نسل سے ہیں اور ان کے دین پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کئی مقامات پر کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ سب سے ابراہیم سے تعلق کے سب سے زیادہ لائق اور قریب یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ یہی لوگ ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف تھے، مسلم تھے، حنیف اور مسلم تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ان کے طریقے پہ ہیں تو آپ یہودیت اختیار کیے ہو، حضرت ابراہیم کے بہت بعد یہودیت وجود میں آئی۔ نصرانی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہم نصرانی ہیں، نبی ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، نصرانیت بعد میں آئی۔ شرک کا شیوا اختیار کرنے والے کہتے تھے ہم ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، شرک تو حضرت ابراہیم کو کہیں چھوتا بھی نہیں تھا زندگی بھر، تو آپ لوگ ان کے طریقے پہ نہیں ہو۔ ہم اسی بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں نئے نئے فرقے بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چشتی، قادری، نقشبندی، صوفی، فلانا ڈھماکہ نہیں تھے، آپ حنیف تھے، مسلم تھے، وحی الہی کے متبع تھے، اور ہمارے لیے آپ کو ہی گویا نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز سورہ حروف مقطعات الف لام را کے بعد کتاب انزلنا ہو، یہ کتاب ہے عظیم الشان کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ الیک آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ تاریکیاں گمراہیاں، جتنے باطل مذاہب ہیں، غلط فکر اور خیالات ہیں، وہ سب ظلمات ہیں، اور یہ جمع ہے۔ بہت سارے ادیان و مذاہب ہیں، اکثریت ان مذاہب کی ہے جو گمراہی کے ہیں، اور نور کی طرف نکالیں۔ نور واحد ہے، روشنی ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے۔ کیسے نکالیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے، حکم سے، یعنی اللہ رب العالمین اگر توفیق نہ دے تو نبی کی دعوت بھی کارگر اور مفید نہیں ہو پاتی۔ نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹا لاکھ کوششوں کے باوجود ایمان کی توفیق سے محروم رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اپنے والد کے لیے بھی محنت کرتے رہے، تقریر کی، قرآن میں ان کی دعوت کا ذکر ہے کہ اپنے باپ سے کس انداز میں خطاب کیا۔ باپ ناراض ہو کے گھر سے نکال دیتا ہے لیکن دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے چچا ابو طالب جو کہ آپ کے ساتھ تھے، ساتھ دیتے تھے دنیاوی اعتبار سے، دعوت اور ایمان نہیں، دعوت قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام محنت تو کرتے ہیں، صراط مستقیم کی رہنمائی تو کرتے ہیں، لیکن وہ توفیق نہیں دے سکتے۔ یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کو اختیار نہیں ہے ساری چیزوں کا۔ انکا لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن نے 2 مقام پہ کہا کہ آپ جسے محبوب رکھیں دنیاوی اور فطری محبت کی بنیاد پر۔ کافر و مشرکوں سے محبت ہونی نہیں چاہیے، لیکن فطری محبت جن سے ہے، یہ ابو طالب ہیں، آپ جن سے محبت رکھتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ یہاں بالکل صاف صاف ان لوگوں کے غلط عقیدے کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، جو چاہیں وہ کر سکتے تھے۔ کیسے یہ عقیدہ بنا لیا گیا؟ قرآن کی ایسی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ ظلمات سے اللہ کے حکم کے ساتھ روشنی کی طرف لوگوں کو نکالیں۔ عزیز حمید، غالب، لائق تعریف اللہ کے راستے کی طرف، یعنی نبی اور قرآن جس راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے جو ہٹا وہ اللہ کے راستے سے ہٹا۔ شروعات میں سورہ ابراہیم کی پہلی دوسری آیت یہ ہے،
آخری آیت کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اطلاع نامہ ہے، فرمان ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، خوف دلایا جائے کہ اگر راہ راست سے ہٹے تو انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے، آنکھیں بند کر لو، غفلت کی زندگی گزار لو تو بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ بھی جان جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے اور یہ علم اور یقین حاصل ہو جائے، مانو کہ نہ مانو، ہاں یہ علم ہو جائے کہ الہ تو بس ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں، اچھی طرح جان جائیں، آنکھ بند کر کے گمراہی میں اور تاریکی میں نہ رہ جائیں۔ اب یہ جو ہے یہی مقصد جو بتایا گیا ہے تمام کتابوں کے نازل کرنے کا، یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو رہنمائی کی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام پہنچا کر اس کی طرف سے حجت پوری کر دے، کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اس پیغام کو جب کوئی قبول کرے گا تو وہ ہدایت والا ہوگا، اس پر عمل کرے گا تقوی والا ہوگا، اور جو ہدایت اور تقوی والا ہوگا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور کامیابیاں اسی کو ملے گی۔ اس سورے کا محور رئیسی یعنی بنیادی موضوع جس کو کہا جا سکتا ہے، علماء نے استنباط کیا کہ جو انبیاء کرام اور رسولوں نے جو دعوتیں پیش کی وہ سب ایک ہی ہے، وحدت رسالت۔ ہاں اس میں شروع میں پہلا مضمون کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ حقیقت و وحدت الرسالات وانہا اتت بالتوحید و عبادت اللہ وحدہ، کہ رسالات کی وحدت کی حقیقت ذکر کی گئی اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ کہ انہوں نے جتنی بھی رسالتیں دنیا میں آئی ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب کی تعلیمات نے اللہ کی توحید اور اس کے اکیلے کی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اس میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب آیا تو اس میں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی، پڑھیے اس کو، اور اس پس منظر میں جو تفسیر میں آپ کو روایات کی روشنی میں ملے گی کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے۔ ہاں اس کے بعد کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بہت ہی زبردست غور کرنے کا مقام ہے اس آیت کریمہ میں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا۔ لفظی ترجمہ عبادت الاسنام، اسنام بت، مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، بچا۔ رب انہن اضللن کثیر من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے علماء نے اسے الخوف من الشرک کے عنوان کے تحت نقل کیا کہ دیکھیے توحید موحدین کے امام ابو الانبیاء امام الحنفاء وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بت پرستی سے بچا۔ آپ اور ہم، میں اکثر یہ آیت پیش کر کے حاضرین سے پوچھتا ہوں، شاید اس سے پہلے یہاں بھی پوچھ چکا ہوں، کہ آپ اور ہم سوچیں جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بت کو پوج سکتا ہوں، بتوں کو پوجوں گا؟ جو آج ہمارا علم ہے، ہوش و حواس ہے، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی ہم سے کہے گا، دباؤ بھی ڈالے گا، تو کیا ہم اس کی بات مان سکتے ہیں؟ عام حالات میں ایک مومن کا جذبہ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا کہ گردن کٹ جائے، جل جائیں، مر جائیں، یہ نہیں کریں گے اور نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم اپنے بارے میں یہ توقع اور امید نہیں رکھتے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں گے، سوچ نہیں سکتے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کیا ہے ہمارے مقابلے میں؟ کیا ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبیوں میں بھی اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو شرک سے، بت پرستی سے محفوظ رکھ پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑا علم والے ہیں، اہل حدیث گھرانے کے ہیں، مسلمان گھرانے میں ہیں، میرے ابا نہ ددیال یہ تھا، ننیال یہ ہے، بہت علم والے ہیں، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ شرک اور توحید کے معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، دعا بھی مانگیں، علم بھی حاصل کریں، کوشش بھی کریں،
یہ جو ہمارے یہاں نا بہت بڑی غفلت ہے کہ مجھے شرک اور توحید اور سب دین کی بنیادیں معلوم ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء اور علم کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دیکھیے امام الانبیاء، ہمیں اس میں تعلیم مل رہی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بت شکن ہیں، بتوں کو توڑا، مشرکین سے لڑے، جس کی تھوڑی سی 5% بھی جرأت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کتنا بھی بولیں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کی طرح بہادری ہم میں نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ نمرود کے سامنے، قوم کے سامنے، گھر باپ کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، پنڈتوں کے سامنے بتوں کو توڑ کے بات کر رہے ہیں، مکالمے غور کیجیے، معمولی بہادری نہیں ہے یہ۔ باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس طرح لڑ جانا، اور پھر مجبور بالآخر جو ہے قوم کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی جگر کی بات ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی اتنا بہادر نہیں، جس کا ایمان اور توحید جتنی اعلیٰ ہوگی وہ اتنا بہادر ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بہادر انبیاء۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ ترین ایمان کے باوجود ان کی یہ دعا ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ شرک سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، معلومات لیتے رہنا چاہیے، علماء کرام سے اور علم سے رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں، ہماری عبادات میں چپکے سے شرک داخل تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک تمہارے دلوں میں ایسے داخل ہو سکتا ہے جیسے کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چل کے داخل ہوتی ہے۔ صحابہ ڈر گئے، کہا کہ پھر ہم کیسے بچیں؟ تو آپ نے دعا بھی سکھائی کہ آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو۔ یہ ایک دعا حضرت ابراہیم کی ہے، اور یہ دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی، رب اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک ما اعلم وما لا اعلم، اے اللہ میں جو جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا، ایسا شرک کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے بچائے رکھ۔ کتنی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے، کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے شرک سے بچنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے۔ اسی طرح رسولوں کی ڈیوٹی کا بیان اور لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ اس صورت میں آپ پڑھیے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، نوح کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، اور جو ان کے بعد تھے۔ تو ان کے معاملات کیا ہوئے، انبیاء نے کس طرح سے دعوت دی، پھر ان کے مکالمے اللہ رب العالمین نے اجتماعی طور سے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو یہ جواب دیا، رسولوں نے یہ جواب دیا۔ اسی سلسلے کا ایک جملہ رسولوں کا یہ ہے کہ جب انہوں نے نہیں مانا توحید تو قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس سے پہلے میں نے پیش کیا کہ کیا اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، انبیاء کا اور ان کی قوموں کے مکالمے کے طور پر اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کے بارے میں شک ہے، کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی دلیل نہیں ہے بھائیو، غور کیجئے۔ آسمان دکھ رہا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، جہاں بھی چلے جائے دنیا میں کسی موٹی اور چھوٹی عقل والے سے بھی وہ مخفی نہیں ہے۔ تو اب اس سے موٹا سا سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ آسمان ہے تو اسے بنانے والا ہے، کون بنانے والا ہوگا؟ کوئی دیوی دیوتا، کوئی پیغمبر، کوئی انسان، پیڑ پودے، یہ تو خود محتاج ہے، ہل نہیں سکتے، اور یہ بعد میں پیدا ہوئے، آسمان ان سے پہلے کا ہے۔ تو جب یہ تھے ہی نہیں تو آسمان کو بنا سکتے ہیں کیا؟ اور پھر جب تھے بھی تو اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ انبیاء کرام اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں پیدا کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا تم پوچھتے پکارتے ہو، آج ہی تراویح میں آپ نے سنی سورہ حج کی آیت، ایک مکھی بھی سب مل کر پیدا نہیں کر سکتے، سب مل کر، سارے دیوی دیوتا، سارے معبودان جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ، سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کتنی بھرپور زوردار دلیل ہے، کسی کو بری لگے ثابت کر کے بتائے، کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا۔ اور جن کو پوجا جا رہا ہے یہ خالق نہیں ہے، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات یہی بیان کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نصارہ کہتے ہیں الہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ ان کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ تھی، پھر ان کا خاندان تھا، دوسرے تھے۔ تو جب یہ بعد میں پیدا ہوئے تو ان کے پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں کیا؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آسمان زمین بہت کچھ تھا، کائنات تھی، تو جب وہ تھے ہی نہیں تو پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء اور ساری مخلوق کے بارے میں یہی کہا جائے گا۔ سب سے پہلی مخلوق عرش، عرش کے بعد عرش اور پانی، اس کے بعد قلم۔ تو جو
دوسرے لوگ پیدا ہوئے وہ ان اپنے سے پہلے کی چیزوں کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں اور پھر ان کی قدرت اور طاقت، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی اپنے بچہ اولاد چاہیے تو وہ خود پریشان ہے. ہاں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ لوگ جاتے ہیں کہ یہ دے دیں گے یا دلا دیں گے. عجیب حماقت کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسولوں نے یہ سوال جو کیا نا، یہ بالکل نیچرل سوال ہے، اور اس سوال کو جو سادے انداز میں ہے ہم سرسری طور سے گزرتے ہیں. اگر آپ اس پر غور کریں تو غیر مسلم سے بات کرتے ہوئے اس کو آپ اس کی فہم اور اس کے سوچ بچار کے حساب سے پیش کریں تو یہ اس کو جو ہے ہلا دینے کے لیے کافی ہے. کہ تھوڑی دیر کے لیے بتائیے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن کو تم پوچھتے پکارتے ہو، یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ تو ہل نہیں سکتی، جواب نہیں دے سکتی. حضرت ابراہیم اور دوسری ان کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کام آ سکتا ہے. تو جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کس لیے یہ پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا یہاں کا سوال. تو آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں شک، جو اللہ کے بارے میں شک جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ہاں یہ چیز ہے میرے سامنے جو مائک ہے، اس کا وجود جو میں سامنے رکھا ہوا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ہو، کتنی بھی موٹی عقل والا انسان ہو ہم میں، وہ یہ ایسا مان ہی نہیں سکتا کہ یہ خود سے یہاں آ گیا، بن گیا. یعنی اس سے پہلے کچھ واقعات بھی ذکر کیے. رسولوں کی اس طرح دعوت کا ذکر کیا گیا. اسی طرح رسولوں کے توکل کی قوت کا بیان اور ان اللہ کے سلسلے میں ان کے یقین کا ذکر جو ان کو صبر اور جھٹلانے والوں کی اذیتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا تھا، اس پر ابھارتا تھا. اس میں قرآن میں، اس میں سورہ ابراہیم میں کئی جگہ کہ انبیاء اور رسولوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اللہ نے ہم کو ہمارے راستے بتائے. لَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. تو تم جو کچھ ہمیں اذیت و تکلیف دے رہے ہو، ہم اس پر یقیناً مضبوطی سے جمے رہیں گے، صبر کریں گے. اور توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سورہ ابراہیم میں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس طرح کا جملہ کئی مرتبہ آیا ہے، صرف ایک ہی مرتبہ نہیں آیا. تو انبیاء کی زندگی میں کو دیکھ کر ہمیں توکل کا، اللہ پر بھروسے کا گویا سبق ملتا ہے. اور کیوں نہ کریں، جیسے انبیاء نے کہا کہ اللہ ہی ہمیں راستہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نظام چلاتا ہے. ہم ہر نماز کے بعد اذکار میں پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اگر ہمیں یقین ہے اس بات پر تو کسی اور سے ڈرنے، کسی اور سے امید رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ایک مضمون یہ ہے بیان و طریقۃ المکذبین فی الاعتراض علی الرسل و تہدیدہم لہم. اس بات کا بیان کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ انبیاء پر اعتراض کیسے کرتے تھے اور ان کو کس طرح دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے. یہ باطل پرستوں کا طریقہ بھی ہمارے سامنے قرآن مجید میں ہے. جتنے باطل پرست ہیں ان کی روش یہی ہوتی ہے، دلائل سے بات نہیں کرتے، مہذب طریقہ نہیں ہوتے. ہاں وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں. آج کل کا جو موجودہ دور ہے نا، اس میں امریکہ ہو، یورپ ہو، بیانات میں، میڈیا میں ان کا ایسا ذکر رہے گا کہ ہم دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ دیکھیے جو عمل کی شکل میں آ رہا ہے. بم برس رہا ہے، انتہائی مہلک ہتھیار بنا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، لوگوں کے زندگی سے کھیل رہے ہیں، غلط قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوائیں لاتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ کی دواؤں کو پھر سے پیکنگ کر کے بیچتے ہیں، اور ایسے ویکسین، ایسے چیزیں پھیلاتے ہیں جس سے پہلے بیماریاں پھیلے، پھر اس کا علاج کر کے وہی کمائیں. انتہائی سفاک، خونخوار، بے رحم، بے مروت. بستیاں جل جائیں، لوگ بے گھر ہو جائیں، فاقہ کی زندگی گزاریں، بھوک مری ہو، ان کو رحم نہیں آتا. مالدار تر بنتا جائے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہمارا مارکیٹ اور بازار بنا دیا جائے، ہم پیسہ کمائیں، ہماری تہذیب کا غلبہ ہو. لوگ مرتے ہیں، لوگ بھوک سے دوچار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں. یہ کردار ہے آج کی زندگی، آج کی دنیا کی مہذب قوموں کا. کوئی مانے نہ مانے، مانتے سب ہیں لیکن سامنے سفید پوش. یہ آج کا ہنر ہے کہ آپ لوگوں کا خون پی جائیں اور انسانیت نواز، انسانی حقوق کے ٹھیکیدار
بڑے بڑے ادارے بن کے جو ہے دکھاوا کریں کہ ہم پرندوں کی جان جانے پر بھی ہم کو دکھ ہوتا ہے، ہم کو ایک جانور بھی مر جائے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں میں اکثر مذاقاً کہتا ہوں کہ مسلمان کے علاوہ کسی بھی جانور کو مارنا یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ مور مار لیا آپ نے، شیر مار لیا آپ نے، ہرن کا شکار کر لیا تو پکڑ لیے جائیں گے، بڑی ضمانت، بہت پیسہ لگے گا، لیکن مسلمان کو جو مارتا ہے اس کو ترقی ملتی ہے۔ الٹا مسلمان کا یا کسی کمزور کو بھی مار لیا جائے، تو کہا یہ باطل پرستوں کا، اپنے ایسے لوگوں کا جن کے پاس اپنی فکر و خیال مذہب کو پھیلانے کے لیے مضبوط دلائل نہیں ہیں، ان کا طریقہ طاقت کا استعمال، دھمکی، یہی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سامنے کھڑے ہونے والے سارے لوگوں نے یہی کیا، اور جب انبیاء کے سامنے یہ ہوا تو ہر قیامت تک اہل حق کے ساتھ یہی ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ ابلیس کی کمزوری کا بیان، اور یہ ذکر کہ ابلیس جو ہے اس کی محنت اور کوشش جو ہے نا وہ وسوسے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کو ہم کو وسوسہ دے سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، اور حقیقت میں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اور ذکر و اذکار اور جو اللہ نے ہم کو بچاؤ کے طریقے بتائے ہیں اسے اختیار کریں، تو شیطان کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور جو کچھ نقصان اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن، اتنا ہی نقصان انسانوں کو پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی ہو۔ نمبر 6، کلمہ طیبہ کا، دلوں میں کلمہ طیبہ کا اثر اور کلمہ خبیثہ کا اثر، بڑے شاندار مضمون ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ پڑھتے جائیے، کتاب موٹی لکھ سکتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے دی ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پاکیزہ درخت، اہل علم نے کہا کھجور کا درخت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کے جیسی ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے اپنا پھل دیتا رہتا ہے وہ درخت۔ آیت کا ایک حصہ چھوٹ گیا کہ بشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، پاکیزہ درخت سے اس کی مثال دی کلمہ طیبہ کی، جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہیں، مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے جگہ، زمین میں گہری ہے جڑیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں اوپر جا رہی ہے، بلندی میں۔ تو آپ کے دل و دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں توحید اگر مضبوط ہے تو زندگی کے معاملات میں اس توحید کا پھل ملتا رہے گا، اور ہم بلندیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے، فائدے ہی فائدے ملیں گے، ہر فائدہ توحید کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آگے کہا کہ اللہ اس طرح مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ غور کریں، اور آگے میں کہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، کہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال جو شرک ہے، کفر ہے، اس کی مثال ایسے درخت کی ہے کہ خبیث درخت کی طرح، تھوہڑ وغیرہ کا، کہ جس کی جڑیں اندر نہیں رہتی، اگر اس کو کھینچا جائے تو بغیر کسی طاقت کے وہ اکھڑ جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں، غور کیجیے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین قول ثابت کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، توحید کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے بندوں کو، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث سے اس حدیث کی تفسیر بیان کیا کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ اور توحید کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ثبات، استقامت دیتا ہے، سعادت سے نوازتا ہے، اور مرنے کے بعد وفی الآخرہ میں معنی کیا بتایا کہ مرنے کے بعد قبر میں جب منکر نکیر اس سے سوال کرنے آتے ہیں، من ربک ما دینک، اور تم اس رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا، تیسرا سوال، تو تینوں سوال کا جواب لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی وجہ سے صحیح جواب دیتا ہے بندہ۔ ہم اگر توحید والے ہیں تو قبر میں سوال کا جواب دینا آسان ہوگا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ معنی بتا رہے ہیں۔
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ کلمہ طیبہ کے فوائد ہیں. اور اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ توحید کو ماننے کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ اگر ایکسپلین کریں. ہم آپ علماء کرام تقریریں کرتے ہیں اور جتنا بولتے ہیں وہ کم بولتے ہیں. ایک آدمی بہادر ہوگا توحید کی وجہ سے, اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ تعالیٰ کے نفع اور نقصان کا مالک ہوگا تو بہادری آئے گی. کسی جانور کا, کسی شیطان کا, کسی کا خوف نہیں رہے گا. ایک آدمی سخی ہوگا اللہ کی توحید کی وجہ سے, حیا آئے گی اللہ کی توحید کی وجہ سے, حرام سے بچنے والا ہوگا اللہ کی توحید کی وجہ سے, ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا توحید کی وجہ سے. جتنی خوبیاں ہیں توحید کی شاخیں ہیں, جتنی برائیاں ہیں شرک کی شاخیں ہیں, کفر کی شاخیں ہیں. آگے ایک مضمون بیان نعم اللہ علی خلقہ وانہ یزیدھا بالشکر. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نعمتوں, مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. ایک کے بعد ایک ذکر کیا. اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. سورج اور چاند مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ نے اسے مسخر کیا, اسے مسخر کیا, اسے مسخر کیا. کئی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ نے تم کو وہ ساری چیزیں عطا کی جس کو تم نے مانگا. مانگا مطلب ہمارے حالات میں, ہمارے ضرورتوں نے, ہماری ضرورتوں اور تقاضوں کو نے جو جو چاہا اللہ نے سب دیا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے, کون سی چیز ہے اس دنیا کی زندگی میں ہماری ضرورت کی جو فراہم نہیں ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وہ جسمانی تقاضے ہوں, نفسیاتی تقاضے ہوں, جذباتی, روحانی, شہوانی, جو جو ضرورت ہے سب دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اب ان نعمتوں کا ذکر کیا تو ان نعمتوں میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ساری نعمتوں میں جو بھی آپ کو ملا ہے, دولت, صحت, تندرستی, گھر بار, رشتوں پہ ساری چیزیں ایک طرف, ان سب کے مقابلے میں سب سے قیمتی, انمول, جس کے لیے سب چیزیں قربان کی جا سکتی ہے, وہ کسی کے لیے نہیں, وہ ہے ایمان اور توحید. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. آپ صحابہ کی اور انبیاء کی زندگی میں دیکھیے, گھر چھوڑ دیا ایمان بچایا, دولت لٹا دی ایمان بچایا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ایمان بچایا, ضرورت پڑی تو جان بھی دے دی ایمان بچایا. ایمان چھوڑ کر کوئی چیز نہیں بچائی. سب سے قیمتی دولت یہی ایمان ہے. اور اگر ہم کو نعمت ملی ہے اور آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نعمتوں کو قائم رکھے, باقی رکھے, تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایک اصول سے آگاہ کیا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے یہ آگاہی دے دی, تم کو بتا دیا, تنبیہ کر دی, اعلان کر دیا, کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ کروں گا. نعمت کا شکر ادا کیجئے تو نعمت بڑھے گی. اسی لیے شکر کو نعمت کا محافظ کہا جاتا ہے, اور شکر کو نعمت کو بڑھانے والا بھی کہا جاتا ہے. اور اگر آدمی ناشکری کرے تو یہ آیت وعید سنا رہی ہے کہ نعمت چھین لی جاتی ہے, عذاب آتا ہے. قرآن میں واقعات نقل کیے کہ ضرب اللہ مثلاً کیا ہے سورہ نحل کی جو ہے کہ قریۃ مطمئنہ آمنۃ مطمئنۃ, اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال دی جو امن سے تھی, اطمینان سے تھی. یأتی رزقها کل حین بإذن ربها رغدا, کہ فراوانی کے ساتھ ہر طرف سے اس کی روزی آ رہی تھی, لیکن اس نے جب نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان پر پہنا دیا. آگے آئے گی وہ سورہ نحل کی آیت ہے. تو نعمتیں چھن جاتی ہیں اگر شکر گزاری نہ کی جائے. اب شکر کو دھیان رکھیے, شکر صرف آپ سے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ نے زبان سے کہہ دیا. حمد صرف زبان سے ہوتی ہے, لیکن شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی. دل سے آپ اللہ کا یہ اندر سے اقرار کریں کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا, یہ نعمت دی, یہ دل کا شکر ہوا. زبان سے اس کا اعتراف کریں کہ میں شکر کرتا ہوں. اور عمل یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا آپ ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ کا حکم ہے, اللہ جس کو پسند کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں زبان ملی ہے, اب اس زبان سے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, گالی بھی دے سکتا ہوں, بدتمیزی کی باتیں کر سکتا ہوں, آپ کو تکلیف پہنچانے والی, آپ پر الزام لگانے والی, کسی کی مخالفت کرنے والی باتیں بھی بول سکتا ہوں. یہ سب گناہ ہے. یہ اس زبان کی ناشکری ہوگی کہ اللہ جس کو ناپسند کر رہا ہے اس زبان کا استعمال, اس نعمت کا استعمال ہم اس کام میں کریں.
اگر اسی زبان سے میں اللہ کا ذکر کروں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کروں، کسی کو اچھی بات کا حکم دوں، کسی کو بری بات سے منع کروں، ہاں، اور نیک اور سچی بات بولوں، سچی گواہیاں دوں، حقدار کو حق دلانے کے لیے کوشش کروں، جھگڑا مٹانے کے لیے، دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے ان سے بات کروں، چاہے جھوٹ بولنا پڑے کہ وہ مل جائیں، یہ نیکیاں ہیں، اس زبان کی شکر گزاری ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے۔ جو جو نعمت اللہ نے دی ہے، آنکھ، کان، ناک، پیسہ، دولت، ہاں، اسی طرح ہماری ظاہری باطنی جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا استعمال ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں کریں، اس کے حکم کے مطابق کریں، یہ ہے شکر۔ اور جب ہم یہ شکر کریں گے تو رب العالمین ہماری اس نعمت کو چھینے گا نہیں۔ مسلمان عزت والے تھے، آج ذلیل ہیں، اس کا مطلب مسلمان ناشکرے ہیں، اس لیے اللہ نے نعمت چھین لی۔ اس پچھلی سورہ رعد میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت بدلتا ہے جب وہ خود اپنی حالت بدلتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور ظلم کا انتقام لیتا ہے، اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کو اس سورہ مبارکہ میں شدید عذاب کی جو ہے وعید سنائی ہے، دنیا میں بھی کہ اللہ انتقام لینے والا ہے، اور آخرت میں بھی۔ بیچ میں بھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ کیا آیت ہے یہاں حافظ ہے کوئی، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کہ اس کو پیپ کا کھولتا پانی، بدبودار۔ صدید اور غسلین کے بارے میں تشریحات ہیں کہ جہنمیوں کے بدن سے زخموں سے نکلنے والا انتہائی متعفن اور انتہائی گرم پانی، مادہ، یہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ، وہ گھونٹ بنا بنا کر پینے کی کوشش کرے گا، پینے کے لیے اب کچھ ہوگا نہیں، پیاس شدید ہوگی، زبردستی منہ کے پاس لائے گا، ہاں، ہونٹ پہ رکھے گا، ہونٹ کٹ جائے گا، منہ میں ڈالے گا، منہ کٹ جائے گا۔ ہاں، ابھی سورہ حج کی آیت پڑھی گئی، ہاں، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي حَمِيمٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سر کے اوپر انتہائی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودِ، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں اور ان کی کھالیں، چمڑیاں سب کے سب گل پگھل جائے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ ہاں، تو سورہ ابراہیم میں کہا وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ہاں، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ اسے سیراب نہیں کرے گا۔ ہاں، پھر آگے اللہ نے کہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آئے گی۔ جب ہم پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا تھا تو اس کا مطلب یہ سمجھتا تھا ہر طرف سے کا مطلب اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن تفسیر جب اٹھائی تو علماء نے لکھا کہ ہر طرف سے کا مطلب دائیں بائیں صرف نہیں ہے، ہمارے جسم کے بال بال سے آئے گی، ایک ایک مسامات جو کہتے ہیں جس کو، ایک ایک سوراخ سے، ایک ایک بال سے، انگلی کے ایک ایک پور اور کنارے سے، جسم کے ہر کنارے سے موت آئے گی۔ وما هو بمیت، اور وہ مرے گا نہیں۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اسی میں آگے کہا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا سخت عذاب ہوگا۔ عذاب کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں، ہمارے آل اولاد کو، سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، بچائے۔ اور اسی سورے کے آخر میں دیکھیے اللہ نے یہ وعید سنائی کہ اگر کوئی نہیں مانتا، سرابیلہم، مجھے آیت پڑھنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے کہ میں غلطی نہ کر دوں، سرابیلہم من قطران، ان کا جو قمیص ہوگی نا، وہ قطران کیا بولیں گے، ڈامر، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ڈامر کا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، آگ ڈھانپ رہی ہوگی، اور بدن پہ وہ تارکول تیل جیسی چیز لگے گی، اس کے لگ جانے سے آگ اور چپک جاتی ہے انتہائی۔ ڈامر جس کو تارکول یا کولتار کہتے ہیں ہم یہاں پہ، ہاں، وہ کس طرح اگر گرم کر کے اسے کسی چیز پر ڈالے تو کیسے چپک جاتا ہے، اور وہ جس طرح جتنا چپکے گا اتنا زیادہ گرمی، شدت اور جھلسائے گا چمڑیوں کو۔ ہاں، موت نہیں آئے گی، موت پکارے گا، یہ اس طریقے سے معاملہ ہوگا، اور اس کے چہرے پر آگ ڈھانپی جا رہی ہوگی، آگ ہر طرف سے ہوگی۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں ہلکا سا ذکر کیا، بہت سی باتیں رہ گئی، قرآن میں پڑھیے کہ آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا لباس ہوگا۔ سورہ حج کی آیت آج پڑھی گئی، آگ دلوں کے اندر، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی شدید آگ ہے جو انسان کے دلوں تک گھستی جائے گی۔ التی نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یہ ان پر بند ہوگی، کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہوگا نکلنے کا۔ سورہ فرقان میں کہا کہ وہ بالکل تنگ سمٹ جائیں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی پناہ،
تو اللہ حضرت سورہ ابراہیم میں اس کا بھی ذکر کیا گیا. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں نماز کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے. کچھ فوائد کا ذکر مختصر سا کہ نماز کی اہمیت کا ذکر بھی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنے بیوی بچے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تو وہاں سے ان کو چھوڑنے کے بعد جب چلے، جو بخاری کی حدیثوں میں ہے کہ چھوڑ کر جانے لگے، تو والدہ نے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑے؟ تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں یہاں چھوڑ دوں. اللہ نے کہا چھوڑ دیا. بیوی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، حیدرآباد کے باہر آپ اپنے کسی بچے یا بیوی کو یا عورت کو تنہا، جہاں جنگل ہے، تنہائی ہے، جانور آ سکتے ہیں، کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، چھوڑ کر آئے. سوچیں رات آئے گی، کیسا وقت گزرے گا، کیا تصور ہوگا؟ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ ہے توحید. اللہ نے کہا، سارے اندیشے، سارے عقل کی باتیں کنارے، اللہ نے کہا ہے ماننا ہے. بیوی بچے کو چھوڑ دیا. اور وہ بیوی بھی کیسی تھی؟ ماؤں بہنوں کو سننا چاہیے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا ٹھیک ہے. جب اللہ کا حکم ہے اذن، بخاری کی حدیث میں دیکھیے، ہماری ماں حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنا کے کہتے تھے کہ یہ تمہاری ماں ہے جس کا یہ ایمان اور یہ جذبہ اور توکل تھا. انہوں نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام سے، اذن لا یضیعنا اللہ، اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے، توکل ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ہونا چاہیے. گھر میں ایمان ہوگا تو یہ مضبوطی آئے گی، مسجد سے جڑیں گی، دین کی محنت ہوگی، تعلیم ہوگی، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور ضائع نہیں کیا اللہ نے. آج نشانی آج تک دیکھ رہی ہے پوری دنیا کہ ان کے بچے کے پیر کی جگہ سے جو چشمہ پھوٹا. مکہ کی بے آب و گیاہ وادی جہاں آدم نہ آدم زاد، پرندے بھی نہیں رہتے تھے کیونکہ کوئی پیڑ پودا بھی نہیں تھا. زمزم نکلا. ہاں وہ جو پہاڑ صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی، وہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، معتمر کے لیے جو ہے حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا اللہ نے. ان کی اس ادا کو تازہ کیجئے. اور پھر حاجی کے لیے اور مسلمان مستطیعوں کے لیے قربانی کو سنت جاریہ بنا دیا اللہ نے اس امت میں بھی. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ سورہ ابراہیم میں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، جو آگے گھر بننے والا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بنا نہیں تھا، بننے والا تھا. ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہو. اور بھی کچھ توضیحات کی ہے کہ تیرے گھر کے پاس میں نے اپنے گھر والوں کو بسایا ہے. ربنا، کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ پروردگار اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. نماز کی اہمیت کہ وہاں بسایا جا رہا ہے، نماز قائم کیا جا رہا ہے. اور پھر کئی دعائیں درمیان میں جانے کے بعد آگے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے مقیم صلاۃ بنا، نماز کی اقامت کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، شروط و احکام کے ساتھ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی. ربنا وتقبل دعا، پروردگار اور تو دعا کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی. اپنے والد کے لیے شروع میں دعا کرتے تھے، بعد میں منع کر دیا گیا اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کو، کیونکہ وہ شرک پہ تھے. میرے والدین کو بھی وہ بخش دے یوم، اور تمام مسلمانوں کو بھی بخش دے اس دن جب حساب قائم ہوگا. ہاں تو اللہ اس پورے میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم وہاں بسانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، اور پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اقامت صلاۃ والا، مجھے اور میری اولاد کو بنا دے. کتنی اہم چیز ہے یہ. اسی طریقے سے کوئی اگر یہاں اس سورہ مبارکہ کے مضامین سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی حکومت ظلم کر رہی ہے، ہاں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم کی مدت ہمیں اگر طویل لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو یا ظالم کو بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت ہی ظالمین اور مجرمین کے لیے ہلا دینے والی، دہلا دینے والی بات بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اور ظالموں مجرموں کا انجام بہرحال جہنم ہونا ہے. آیت نمبر 42 میں اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم لوگ جو کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں اس سے آپ اللہ کو غافل بالکل مت سمجھنا. ہاں
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک دن کے لیے چھوٹ دے رہا ہے، اس دن کے لیے جب کہ آنکھیں چوندیا جائے گی، پتھرا جائیں گی، بپھر جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر پک بے تحاشا بھاگے دوڑے جائیں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھ بھی، ان کی پلک بھی ان پر پلٹے گی نہیں، جھپکے گی نہیں، وافئدتہم ہوا، اور ان کا دل ہوا ہوا رہے گا، خالی رہے گا، خوف اور دہشت سے بھرا ہوا رہے گا، وہ دن آنا ہے۔ تو ظالم غافل نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو بہت چالاک نہ سمجھیں کہ لوگوں کا حق مار کے، لوگوں پر ظلم کر کے، جان مال سے کھلواڑ کر کے ایسے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے مما بدل الداعی من اسباب لہدایا مہما، کہہ رہے کہ اس میں یہ بھی معلوم پڑا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ کوئی داعی دعوت دینے والا اپنی کوئی بھی محنت کرے، کتنا بھی سمجھائے بجھائے، اس وقت تک اس کی دعوت فائدہ نہیں ہوگی جب تک اللہ کی توفیق نہ ملے۔ پہلی آیت کے بارے میں نے بتایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پروردگار کے حکم سے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں پر محنت کی، آپ نے ابو بکر کو بھی دین بتایا، ابو جہل کو بھی بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق ملی، ایمان لائے، اعلیٰ مقام پر گئے۔ ابو جہل نبی کی دعوت سے بھی ایمان کی کو نہیں اختیار کیا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ توفیق نہیں تھی۔ اسی طریقے سے کفار، اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کفار اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، بھلائی کا عمل کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو دھوکہ کھانے اور اس کی نمائشی چیز سے جو ہے دھوکہ کھا دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو دیکھ کر کے آپ کو بہت پسند ہے، بلکہ ان کے خاتمے کی طرف دیکھیں۔ آج ہمارا نوجوان گلیمر کی دنیا سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی لائک کر رہا ہے، کوئی ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے، کئی اتنے لاکھ لوگ اس کے سبسکرائبر ہو گئے، لائک کرنے والے ہو گئے، یہ سب چیزیں نا بکواس ہے اور دھوکہ دینے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ ہاں، جس کو لانچ کیا جاتا ہے پہلے ہی سے لاکھ لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ابھی آج جو گورنمنٹ ہے ان کے کئی لاکھ ٹرولر ہیں، اس کے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں، جیسے ہی ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً وہ لوگ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ایک مومن بندہ متاثر نہیں ہوتا، اور یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی اچھل کود کر رہا ہے، ٹیپ ٹاپ دکھا رہا ہے، بہت ہنگامہ اور بہت کچھ دکھاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے کل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، جب عزیز مصر کی بیوی نے اور ان کی ان عورتوں نے حضرت یوسف کو جیل میں بھیجا، تو کچھ دنوں کے لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑی چالاکی کی، لیکن بالآخر بھانڈا پھوٹا، راز فاش ہوا، سچائی جو ہے بے نقاب ہوئی، وہ رسوا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت ملی، مقام اور بلندی ملی۔ چنانچہ خاتمے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ فَإِن مَاتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ نَفَعَتْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، اگر کافر مشرک ظالمین اسلام پر مرتے ہیں، تقوی اور توبہ نصیب ہو گئی، تو وہ ان کے اعمال ان کو فائدہ دیں گے، اور اگر وہ شرک پر مر گئے تو ان اعمال سے، محنتوں سے جو اعمال خیر کر رہے ہیں دنیا کے اندر کفار مشرکین، تو کتنی بھی بڑی بڑی نیکی کر رہے ہوں، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے وقف کر دیا، لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو کھلا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے کار خیر کیا، لیکن اگر وہ کفر پر اور شرک پر مر گئے تو ان کا اعمال بیکار ہے۔ یہ کفر اور شرک ان کے عمل کو ضائع کر دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طوفان والے، آندھی والے دن میں تیز ہوا، جو لا یقدر، تیز ہوا آتی ہے اور ساری چیزوں کو اڑا لے جاتی ہے، بکھیر دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس تیز ہوا کے سامنے اسے بچانے کی کچھ قدرت نہیں رکھ پاتے۔ ہاں، ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ تو جیسے آپ نے کچھ جما رکھا ہے، بنا رکھا ہے، تیز ہوا آتی ہے اور سب راکھ کو اڑا لے جاتی ہے، جس طرح تیز ہوا راکھ کو، رماد یعنی راکھ کو کہتے ہیں، تو تیز ہوا راکھ کو جس طرح اڑا کر بکھیر دیتی ہے، ایسے ہی کفار اور مشرکین کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر جائیں گے، قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ہاں، اسی طرح ایک آخری بات انہوں نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا اور لمبی تفصیل بیان کی۔ اس سے ایک سبق یہ بھی نکالا کہ ایک بندے کو چاہیے کہ تاریخ پر توجہ دے، تاریخ کا مطالعہ کرے، یہ بہت اہم اور مفید مضمون ہے۔ تاریخ کو پڑھے، اس طرح کے اس تاریخ میں
بہت ساری عبرتیں نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں اور قوموں پر کیسے انعامات کیے اور کئی امتوں کو کس طرح جو ہے ان سے انتقام لیا. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں استدل بما کان علی ما لم یکن، جو کچھ ہو چکا ہے اس سے آپ دلیل پکڑ کر جو ہونے والا ہے اس پر استدلال کرو کہ اللہ کا قانون یہ رہا ہے ماضی میں کہ اچھے لوگوں کا اچھا انجام، برے لوگوں کا برا انجام، تو مستقبل میں بھی وہی ہونے والا ہے. ہمارے درمیان اگر کوئی کردار تاریخ کے کسی کردار سے میل کھاتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ تاریخ میں اس کردار کے آدمی کا جو انجام ہوا تھا وہی اس کا بھی ہونے والا ہے. اس لیے کہ حضرت علی نے کہا فَإِنَّ الْأُمُورَ اشْتِبَاهٌ، امور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے، علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.